ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ذکر کرتے ہیں، اس کے سیرت کو ذکر کرتے ہیں، اور جن جن چیزوں کی رسول اللہ سے نسبت ہے ان کو ذکر کرتے ہیں تاکہ ان سے ہم بھی تبرک حاصل کریں۔ یہ نعت خوانی جو ہے کبھی کبھی علمی کی وجہ سے ذہن کسی اور طرف جاتا ہے۔ میں خود بھی انسان تدریجی حوالے سے آگے بڑھتا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کم علمی تھی کہ میں بھی محسوس کرتا کہ یہ دیکھو یہ نعت خوانوں کو لوگ پیسے دیتے ہیں، انعام میں دیتے ہیں، انعام میں کبھی ان پر پیسے اس طرح ڈالتے ہیں محبت سے جذبات میں آ کر اور کوئی انعام دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تھا کہ شاید یہ ناجائز ہوگا، یہ کیا بات ہے۔ لیکن جب یہ حدیث میرے سامنے گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت خوانی کر رہے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے قصیدہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برد مبارک لے کر ان کو انعام میں پیش کر دیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ اپنے نعت خوانی پر کتنا خوش ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا عین دین ہے، عین ایمان ہے۔ جب تک رسول اللہ ہم سے خوش نہ ہو تو کیا ہمارے ایمان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے تعریف پر خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا شروع الحمدللہ سے کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی یہ دین ہے، یہ بے دینی نہیں ہے۔ اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی اور اپنے جذبات کو اس لیے گرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو وہ قابل قدر ہوتی ہے۔